إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ ہم تمام اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں بدعمالیوں سے اسی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یقیناً جسے وہ اللہ راہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ درود و سلام آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالی نے جہاں والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ پس جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بشیر اور نذیر بنایا ہے، یعنی آپ ان کو بشارت دیتے ہیں
جو آپ پر ایمان لا کر آپ کی اتباع و اطاعت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو خبردار فرماتے ہیں جو لوگ آپ پر ایمان لانے سے گریز کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے تمام خطبوں میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید۔ اور آپ فرماتے وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ، بہترین طریقہ جس پر چل کر ایک آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا طریقہ ہے۔ اور آپ اپنی امت کو ان الفاظ میں خبردار فرمایا کرتے تھے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، یعنی دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام وہ ہے جسے لوگ خود ایجاد کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خود ساختہ اعمال کو فرمایا کرتے تھے یہ محدثہ ہے، اور فرماتے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں جو نئی چیزیں نکالی جاتی ہیں جو قرآن سنت سے ثابت نہیں، وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ والعیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اور ہر ایسے اعمال و افعال سے بھی جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں کا تعلق رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر جہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہاں سے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، رمضان کے روزوں کو، اور فرمایا کہ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے یہ روزے تاکہ ہم اور آپ متقی بن جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ گنتی کے چند ایام ہیں، کوئی مریض ہے، مسافر ہے تو دوسرے دنوں میں جو روزے چھوٹ جائیں لوٹا لیں۔ شروع اسلام میں اجازت تھی کہ اگر کوئی طاقتور بھی روزہ نہ رکھتا تو فدیہ دے دیتا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ لیکن مریضوں کے لیے، یا وہ عورت جس کے شکم میں بچہ ہے، جنین ہے، وہ حاملہ ہے، یا کوئی ایسی عورت جو مرضعہ دودھ پلانے والی ہے، یا کوئی ایسے بوڑھے فوس بڑی عمر کے جن کو کچھ ہوش و حواس نہیں، ان کے لیے آج بھی حکم موجود ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ دے دیں۔ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اللہ نے فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور اگر کوئی ایک کے بجائے 2 کو کھلا دے اور بڑھ چڑھ کر دے دے تو اس کے لیے اس کا اجر و ثواب ہے۔ لیکن کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر روزہ رکھو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر علم رکھتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم رکھا تھا، بعد میں منسوخ کیا۔ یہ آیت شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، ہدایت کی بہت ساری نشانیاں ہیں واضح قرآن مجید میں، اور یہ فرقان ہے، حق و باطل میں تمیز کر دینے والی کتاب ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ اب پہلے جو اجازت تھی کوئی فدیہ دے روزہ نہ رکھے تو کوئی بات نہیں، شروع میں اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے میں فرمایا اب کوئی بھی شخص اگر رمضان کا مہینہ پالے فَلْيَصُمْهُ، ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب روزہ رکھے بغیر چارہ نہیں ہے، اب وہ آپشن نہیں ہے۔ ہاں مریض ہیں، مسافر ہیں، اور جیسے ذکر کیا گیا حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت جو اپنے بچے کے لیے خدشہ محسوس کرتی ہے، یا بہت بوڑھے اور بوڑھی عورت، یا اسی طرح کوئی ایسی بیماری میں جو متعدی ہے جس سے شفا یابی کو امید نہیں، ایسا کوئی ہے تو یہ حکم آج بھی موجود ہے تو مسکین کو کھانا کھلا دے، روزہ نہ رکھے۔ باقی جو طاقتور ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں پھر فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مشکل نہیں کرنا چاہتا ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری سہولتیں عطا کی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے روزے کے 30 یا 29 دن جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں، اور اگر کچھ روزے چھوٹ رہے ہیں تو بعد میں ان کو آپ لوٹا لیں۔ اگر کوئی عذر شرعی ہے نہیں لوٹا سکتے تو اس کی جگہ فدیہ دے دیں۔ فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جو توفیق دی، ہدایت دی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ گائیڈ لائن دی ہے کہ روزہ رکھیں گے تو اس کے لیے کیا کیا احکامات ہیں، اور اس کے لیے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے ساری صورتیں تمہارے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ تم اپنے پروردگار کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس کی شکر گزاری کرو۔ اس نے رمضان کے روزے فرض کیے تو تمہارے لیے بہت ساری سہولتیں بھی اس کے اندر رکھ دی تاکہ روزے تمہارے مکمل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر اور آپ پر۔ آگے آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی اگر میرے بارے میں میرے بندے آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اہل علم نے رمضان کے درمیان یہ آیت کریمہ جو دعا کی آئی اس کا ذکر کیا، کہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دعا کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا روزے دار جب افطاری کرتا ہے اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لہذا جب افطاری کے وقت آپ بیٹھیں تو دعائیں کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ دعا کرتا ہے میں قریب ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں، لیکن چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ بھی میری بات کو مانے اور مجھ پر صحیح معنوں میں ایمان لائے تاکہ وہ سیدھا راستہ پا جائے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ تھی رمضان سے متعلق کچھ باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ تو یہاں پر جو ایک بات آئی کہ فَلْيُؤْمِنُوا بھی، اس سے اوپر آیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری باتیں مانیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھیں مسجدیں بھر جاتی ہیں، نماز میں لوگ کثرت سے آتے ہیں، تراویح کی نماز میں بھی الحمدللہ لوگ حاضر ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے ختم ہونے کے بعد لوگ
مسجدوں کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے آتے، بے نمازی بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ تو ایسا عمل ہوا جیسے ہم صرف رمضانی مسلمان ہیں، رمضان کے حد تک مسلمان ہیں، رمضان کے حد تک اللہ پر ایمان ہے، رمضان کے حد تک اللہ کا خوف ہے، رمضان کے حد تک عبادت ہے، رمضان کے بعد ہم اللہ کو چھوڑ دیے۔ ہمیں رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے، ہمیں حقیقی مسلمان بننا ہے۔ رمضان کا مہینہ تو ہمارے لیے ایک مدرسہ ہے، ہماری تربیت کرتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم عبادت کرتے کرتے اپنی عادت بنا لیں، تاکہ 11 مہینے ہم رمضان سے جو کچھ سیکھے ہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بہت آسان ہو جاتا ہے عبادت کرنا رمضان میں، بہت آسان ہو جاتا ہے بہت سی بری عادتوں کو چھوڑنا رمضان میں۔ ہم کو چاہیے یہ رمضان کا مہینہ جو تربیت کا مہینہ ہے، اس کو اپنے لیے اپنا لیں اور اس میں ایسی تربیت حاصل کر لیں جو 11 مہینے تک ہمارے کام آئے۔ ہم صرف رمضان کے حد تک مسلمان نہ بنیں، بلکہ رمضان کے بعد بھی ہماری مسلمانی باقی رہے۔ یاد رکھیں، یہ رمضان کی جو فرضیت ہے، یہ اسلام کی بنیادی باتوں میں سے چوتھا رکن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ کیا معنی؟ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ شہادتین کی گواہی دینا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول۔ اس کے بعد نماز پڑھنا۔ کیا معنی؟ جیسے ہم مسلمان بنے، سب سے پہلی چیز جو ہم پر فرض ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اس کے بعد اگر مال نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ دے دی۔ پھر سال میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے جس کے روزے فرض ہیں۔ اللہ نے مستطیع بنایا ہے، روپے پیسے ہیں، بیت اللہ پہنچ سکتے ہیں تو اللہ کے گھر کا طواف اور حج ہے۔ یہ اسلام کی 5 بنیادی باتیں ہیں۔ نماز کے سلسلے میں ہم بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں جو باتیں بیان فرمائیں وہ سمجھنے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ نمازیں پوری چھوڑتے ہیں اس کو تو چھوڑیے۔ عصر کی نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، الذی تفوتہ صلاۃ العصر کأنما وطر اہلہ ومالہ۔ کوئی آدمی اس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے اس کی غفلت کی وجہ سے، تو ایسا ہو گیا جیسے اس کے گھر والوں اور اس کے مال کو سلب کر لیا گیا۔ کیا معنی؟ آپ پہنچے اپنے گھر، دیکھیں کہ گھر پورا ختم، ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا، ہماری مال و دولت سب لٹ گئی، نہ گھر باقی ہے، نہ اہل و عیال باقی ہیں، نہ مال و دولت باقی ہے۔ جیسے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا عصر کی نماز جس کی فوت ہو جائے اس کا معاملہ ایسا ہے۔ ایک نماز کی بات ہو رہی، ہم تمام نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مسجد میں آتے ہی نہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ کیا باقی رہے گا؟ آپ نماز کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ یہی بیوی بچوں کے لیے، اسی مال کے لیے؟ اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں
اگر عصر کی نماز چھٹی نہ تمہارے اہل و عیال نہ تمہارا مال کچھ باقی نہیں رہ گیا، تم لٹ گئے۔ نماز چھوڑ کر جو کما رہے وہ کسی کام کا نہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، اگر کسی نے نماز عصر کو چھوڑ دیا تو اس کے سارے عمل حبط ہو گئے۔ حبط کا معنی جانتے ہیں؟ جتنا عمل وہ کیا تھا سب کا سب ضائع ہو گیا۔ اس میں آپ کے روزے بھی ہیں، اتنی محنت سے روزے رکھے ہیں، بھوکے پیاسے رہے، نمازیں پڑھے، اور آئندہ عصر کی نماز چھوڑ دیے تو سارا عمل آپ کا حبط ہو گیا۔ یہ بات بخاری شریف میں آئی۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کے اس تربیتی مہینے سے تربیت حاصل کرو کہ آئندہ آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے۔ نماز چھوڑ کر مسلمان ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی مسلمان ہے اور وہ نماز بھی چھوڑ دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان باقی ہے، تو اس کی بہت بڑی غلطی، اس کی خوش فہمی ہے، غلط فہمی ہے۔ وہ نماز کا تارک جان بوجھ کر، اکثر اہل علم نے اس کو کافر کہا، اسلام سے خارج مانا ہے۔ بہرحال اگر ہم اس سے کمتر سمجھیں تو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، امام طبرانی نے روایت کیا، وصححہ الالبانی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب و ترہیب میں اسے صحیح کہا کہ آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وَإِنْ عُذِّبْتَ وَحُرِّقْتَ، تو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنا، چاہے تجھے عذاب دیا جائے، جلا دیا جائے۔ اطع والدیک وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ، تمہارے والدین کی فرما برداری کرو چاہے وہ تمہیں تمہارے مال سے باہر کر دے۔ والدین کی باتیں ماننی ہے۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف شرک و گناہ کی دعوت دیتے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانیں، پھر بھی وہ ہمارے والدین ہیں۔ قرآن نے کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی لحاظ سے ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ۔ اگر اپنے مال سے تمہیں وہ نکال دے تو بھی تم والدین کی مخالفت مت کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا تھا انت ومالک لابیک، اے فلاں شخص تو اور تیرا مال یہ سب تیرے باپ کا ہے، لہذا والدین کی نافرمانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، ہر چیز جو تمہارے پاس ہے وہ سب کی سب تمہارے باپ کی۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اس کی اولاد جو ہے اس کی کمائیوں میں سے بہترین کمائی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر نماز نہ ترک کر۔ دیکھیں کبھی بھول گئے، کبھی کہیں سخت مصروف ہو گئے، وہ ایک الگ بات ہے۔ جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے نماز فرض ہے پھر بھی نماز پڑھنے آپ نہیں آتے متعمدہ۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس لیے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بریء ذمہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے، اللہ آپ سے بری ہو جائے تو دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں آپ؟ آپ کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، آپ کا کاروبار بڑھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ دھوکے میں ہیں، بڑھ نہیں رہا ہے، گھٹ رہا ہے، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی
تو کوئی مال، کوئی دولت کچھ آپ کے کام آنے والا نہیں۔ جب اللہ ہی کی مدد آپ سے روٹ گئی، اللہ ہی نے آپ کو چھوڑ دیا، تو اللہ کی عبادت سے گریز کر کے آپ جو مال و دولت کمائیں گے اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے کس لیے پیدا کیا غور کریں۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات انسان سب کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب اللہ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو سارے کاموں کو چھوڑ دیں۔ وہ ساری چیزیں تو آپ کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، آپ کو اللہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو کھانے پینے کی چیزیں آپ کی غرض و غایت کی ہیں، اس تجارت، اس مال کے لیے آپ وہ چیز چھوڑ دے رہے ہیں جس کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ کتنی بڑی بیوقوفی۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ صحابہ کرام کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اعمال میں سے کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ رواہ الترمذی والحاکم وصححہ الالبانی فی صحیح ترغیب و ترہیب۔ اگر کوئی نماز چھوڑتا تھا تو اس کو وہ کافر سمجھ لیتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر کسی عمل میں کوتاہی رہتی تھی تو اس کو کافر نہیں سمجھتے تھے۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ جو آیا ہے، اس میں جو کچھ اعمال صالحہ ہم کر رہے ہیں، ان کو اس طرح سے کریں، ایسی دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو رمضان کے علاوہ بھی ان اعمال کا پابند بنائے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا، قرآن کا بھی تعلق رمضان سے بہت گہرا ہے، لہذا قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں۔ روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں، آدھا پارہ پڑھ لیں، کچھ ترجمہ دیکھیں، وقت نکالیں۔ یہ موبائل فون میں اپنا وقت ضائع کرتے ایک مہینے کے لیے اس کو بھول جائیں۔ اسے کیا ملے گا؟ یہ صرف آپ کا وقت برباد کرے گا۔ اتنی قیمتی چیز آپ کی رمضان کا مہینہ، یہ اگر گزر گیا، اس کی وجہ سے آپ بہت بدنصیب ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، رمضان کا مہینہ آ گیا، اور رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے خیر من الف شہر، جس ایک رات کی عبادت اللہ کے ہاں 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو اس میں نیک کام کرنے سے محروم ہو گیا، دراصل وہی محروم ہے، اور اس رات سے محروم وہی کیا جاتا ہے جو واقعی بدنصیب ہے۔ تو ہم بدنصیب نہ بنیں۔ وہ حدیث جس پر ہے کہ اللہ کے رسول ممبر پہ زینے پر چڑھے تو آمین 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 کہا۔ اس میں ایک جگہ یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا، حضرت جبریل آئے اور کہا، اے نبی، وہ برباد اور ہلاک ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی بخشش کا سامان وہ نہ کر پائے۔ رمضان کا مہینہ ملا اور ہماری بخشش نہ ہو سکی، ہم جنت حاصل نہ کر سکے، جہنم سے نہ بچ سکے، جبکہ اعلان ہو رہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو بیڑیاں لگا دی جاتی ہیں، اور ایک پکار کر کہنے والا کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، نیک کام کرنے والے، آگے بڑھ، نیکیوں کا موسم بہار آیا ہے، نیکیاں کر لے، نیکیاں کر لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے برائیوں میں ملوث، اے برائیوں کی طرف آنے والے، رک جا، رک جا، برائی نہ کر۔ اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں
اور خود بھی روزہ رکھیں، اپنے بچوں کو روزہ رکھوائیں، انہیں نماز کے لیے لے آئیں، خواتین کو اس کی تعلیم تربیت دیں۔ الحمدللہ اس خطے میں اتنی دور آپ نے مسجد بنائی، اس کو آباد کریں اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اور آباد کرے۔ آس پاس بھی زمین لینے کی باتیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دے۔ مولا کریم ہماری عبادتوں کو، ہماری تلاوتوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے صدقات و خیرات کو سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، یقین وہی قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں ان تمام کی مدد فرمائے، ان کی عزت و آبرو، ان کے مال اور خون کی حفاظت فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ کتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ صفوں کو درست فرما لیں، قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا لیں، خواتین بھی صفوں کو درست فرما لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمده۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.